کل بھی میں نے پروگرام میں کھل کر بات کی کہ اگر ہم ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھیں تو بھارت میں جو اس ٹائم پہ کیسز ہیں، سچویشن ہے، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہاں پہ شمشان گھاٹوں میں جگہ نہیں ہے، وہاں پہ سڑکوں پر لاشیں گری ہوئی ہیں، فٹ پاتھوں پہ لاشیں گری ہوئی ہیں، ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض ہیں، وہاں پہ کیا سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے کل بھی کہا کہ اگر ہمسایہ ملک سے آپ عبرت حاصل کر لیں، پہلے ہی آپ دیکھ لیں، لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، ماسک میں لوگوں کو سانس نہیں آتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ لوگ آکسیجن ماسک پہ چلے گئے تو پھر آپ اس سچویشن سے بچنے کے لیے اگر ماسک کا استعمال کر لیں، تھوڑی مشکل سے سانس لے لیں، لیکن سانس لیتے تو رہیں۔ بار بار آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ SOPs پر عمل کریں، یہ آپ کی جان کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ سے جڑے لوگوں کی جان کے لیے، ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام جو مہمان ہیں، 3 بہت اچھے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محتاج نہیں، مفتی زبیر صاحب معروف عالم دین ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ یاز صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور پارلیمنٹری سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، اس پوری سچویشن پر، صورتحال پر میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا علماء کا ایک کردار ہے، یقینی طور پہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور تمام علماء کیا وہ کردار نبھا رہے ہیں آپ کے مطابق؟ اور واضح کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک ہندوستان کی اس وقت دل دہلا دینے والی خطرناک ہولناک قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ پلس جب ہم اپنے ملک کا حال دیکھتے ہیں تو یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہاں کے وسائل کتنے ہیں، ہاسپیٹل کتنے ہیں، ڈاکٹروں کی صورتحال کیا ہے، اور ہمارے شعبہ صحت کی عمومی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے خاکم بداہن، اللہ کرے کہ میری یہ بات کبھی زندگی بھر پوری نہ ہو، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن خطرہ یہ ہے، ڈر اس بات کا ہے، شدید اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی اور ماسک کا، سینیٹائزر کا، احتیاطی تدابیر کا، پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کا ہم نے اہتمام نہ کیا، اور ہم نے تمام ڈاکٹری اور طبی تدابیر کو اختیار نہ کیا، تو کہیں ہسپتالوں کی کوریڈور اور گلیوں میں، ہسپتالوں کے سامنے اور سڑکوں پر لاشیں نہ پڑی ہوئی ہوں۔ اس وقت ہولناک مناظر کا صرف یہ تصور کر کے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ائمہ مساجد کی اور علماء کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اور پچھلے رمضان میں علماء نے بہت شاندار طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کیا تھا، جس کی وزیر اعظم صاحب نے بھی تعریف کی تھی، جس کی صدر مملکت نے بھی تعریف کی تھی، اور یہاں احتیاطی تدابیر کا جو ڈیزائن اور جو پروفارما اور جو قوانین و ضوابط تیار کیے گئے تھے، ان قوانین و ضوابط کو عالمی دنیا کے اندر بھی قابل قبول قرار دیا گیا تھا۔ WHO کی تمام تر ہدایات کو سامنے رکھ کر، صدر مملکت کی ہدایات کو سامنے رکھ کر، پلس یہاں کے تمام عزت مآب ہمارے فرنٹ لائن سولجرز، ڈاکٹروں کی تمام احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھ کر کے ہم نے کہا تھا، اور اب ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں، اور آج میں آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کر رہا ہوں، معمر حضرات، بزرگ حضرات اور مریض حضرات یا مشکوک مرض حضرات یہ مساجد میں نہ آئیں، بچے نہ آئیں۔ اسی طرح نمازوں کا اہتمام، تراویح اور جمعے کا اہتمام مسجد کے اندرونی مرکزی ہال میں نہ کیا جائے، بلکہ باہر والے صحن والے ہال کے اندر کیا جائے۔ وضو کا اہتمام، سنتوں اور نوافل کا تمام تر اہتمام گھروں کے اندر کیا جائے۔ ماسک کا ہر جگہ، شاپنگ سینٹر، مارکیٹ، دکانوں، بازاروں، حتیٰ کہ مساجد میں بھرپور اہتمام کیا جائے۔ مساجد کے گیٹوں پر سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے عزت مآب ہمارے نو منتخب شدہ چیئرمین صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات اپنی پریس ریلیز کے اندر بھی کہی ہے، اور علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، زبان سے سلام پر اکتفا کیا جائے، ہاتھ ملانا یا معانقہ شرعی اعتبار سے ویسے بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، اور جب حکومت پاکستان، جب اسلامی حکومت اور مصافحے سے منع کر دے تو پھر ہاتھ ملانے سے رک جانا شرعاً واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ ہم پھر اس سے رک جائیں۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ائمہ مساجد اور علماء کو چاہیے اس کو مذہب کا، شریعت کا تقاضا، اسلام کا مسئلہ بنا کر قوم کے اندر اور عوام الناس کے اندر اس کی اویئرنس پیدا کریں
جب تک ہم اس کو دین اسلام کا حکم اور تقاضا نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس بیماری سے بچ نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ اوقات سحر و افطار میں گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کی جائے. اور میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے, ریاست پاکستان کی طرف سے ایک دن باقاعدہ اجتماعی توبہ کا اہتمام کیا جائے, یعنی پورا ملک اجتماعی توبہ کا اہتمام کرے, استغفار اور دعا کا اہتمام کرے. یہی علماء کا پیغام ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان, پاکستان کے تمام جید علماء اور اہل بصیرت, اہل علم و دانش کا اس وقت یہی سب سے بڑا پیغام. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ SOPs پر عمل کرنا بھی میں کہتی ہوں پریکٹیکلی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ میری بات سے اگری کریں گے. قبلہ یا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ آپ نے براہ راست علماء کرام سے اس موضوع پر بات چیت آپ کی ہوئی ہے, ان کا کیا ریسپانس تھا, کیا رد عمل تھا؟ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد میں SOPs کو فالو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اپریل میں ایک ایوان صدر میں علماء کرام کے ساتھ ایک تفصیلی مشاورت ہوئی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے, جس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی بھرپور حصہ لیا, اور اس میں کچھ SOPs پر اتفاق ہوا, احتیاطی تدابیر پہ اتفاق ہوا. وہ احتیاطی تدابیر بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر مفتی زبیر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی. مجھے یقین ہے کہ علماء کرام نے پہلے بھی جو پہلی لہر تھی اس میں بھی بہت ہی فعال اور قائدانہ کردار ادا کیا تھا. ابھی کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دوبارہ علماء کرام سے اپیل کی ہے. آج صدر مملکت حضرت جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ میری ملاقات تھی, اور اب انہوں نے دوبارہ یہ عندیہ ظاہر کیا ہے کہ عنقریب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے علماء کرام کے ساتھ دوبارہ مشاورت کریں گے, کیونکہ ابھی جو دن آ رہے ہیں اس میں یوم شہادت علی رضی اللہ عنہ ہے, اعتکاف کے دن ہیں, عید الفطر ہے. تو یہ ایسے دن ہیں کہ اس میں ان دنوں میں اجتماعات کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء ایک بار پھر آگے آئیں, خطباء لوگوں کو کنونس کر لیں کہ بے شک یہ اجتماعات ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اس میں تعداد کو کم سے کم رکھا جائے. اور جس طریقے سے مفتی زبیر صاحب نے فرمایا, اور ہماری یہ SOPs بھی ہے, صحن میں ان کا انعقاد کیا جائے, فاصلوں کے ساتھ, سینیٹائزرز کے ساتھ, ماسک پہن کر. تو اس طریقے سے پھر یہ مراحل جو ہیں وہ بھی گزر جائیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں ایسی صورتحال پیش نہیں ہوگی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر صورتحال ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ تہوار تھے, مثلا کمبھ کا میلہ تھا کہ جس میں لاکھوں لوگ پورے انڈیا سے آئے, اور پھر جب وہ میلہ ختم ہو گیا تو وہ لوگ پھیل گئے, اور اس کے ساتھ کورونا کی وبا جو تھی اس کو بھی پھیلانے کا سبب بنے. تو مجھے یقین ہے کہ علماء کرام کو, خطباء کو اس پوری صورتحال کا ادراک ہے, اور انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عید بھی قریب آ رہی ہے, حکومت نے جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں, جمعے کے اجتماعات ہیں, اس پہ پہلے بھی پابندی لگائی تھی. اب جو سچویشن ہے, جو کرنٹ سچویشن ہے, میں چاہتی ہوں آپ ذرا ناظرین کو آگاہ کر دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت بہت سیریس حالات سے ہمارا ملک دوچار ہے, اور کرونا کی جو یہ 3rd ویو ہے یہ پہلی تمام دونوں ویو سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو پبلک گیدرنگز کو جو ہے اس کو کرٹیل کرنا ہے, کیونکہ اس کے پھیلاؤ کا سبب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی, سماجی فاصلے برقرار نہیں رکھے جاتے, تو اس سے یہ وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح سے ابھی میرے آنریبل جو آپ کے گیسٹ ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, یہ بالکل اس وقت یہ رمضان کا مہینہ ہے, اور اس کے بعد یہ آخری عشرے کی جو ایک روایت ہے کہ شاپنگ ہوتی ہے, چاند رات ہوتی ہے, پھر عید کے اجتماعات ہوتے ہیں, اس کے بعد عید کی چھٹیوں میں لوگ جو ہیں وہ سیاحتی مقامات پر جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو نوٹس لیتے ہوئے حکومت نے اس وقت ایسے اقدامات لیے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں پر پابندیاں لگائی جائیں تاکہ لوگوں کی گیدرنگز جو ہیں وہ نہ ہوں. عید کے دنوں میں جو 8 مئی سے لے کے 16 مئی تک سارے سیاحتی مقامات پہ جانے والے رستے بند کر دیے جائیں گے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا کے رش ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے. تو میری بھی یہی درخواست ہے لوگوں سے کہ اس دفعہ سادگی سے عید منائیں,
ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، صحت دے گا تو بہت ساری عیدیں اور آئیں گی. پر اس وقت اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے ہمارا ایک قومی فریضہ ہے کہ ہم لوگ اس عید کو سادگی سے منائیں اور کم سے کم گھر سے نکلیں. صرف اس وقت گھر سے نکلیں جب کوئی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ کہ گھر کا ایک فرد جو ضروری زندگی کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے. اس وقت ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اوور برڈن ہو چکا ہوا ہے. بالکل ہمارے بیڈز کی کیپیسٹی سیچوریشن پہ پہنچ گئی ہے، وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی سیچوریشن پہ پہنچ گئی ہے. حکومت اپنی طرف سے بہت ساری کوششیں کر رہی ہے، بیڈز کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے، وینٹیلیٹرز کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے، اور جتنے جو حتی الامکان آکسیجن کی پروویژن کے لیے بے شمار اقدامات کیے جا رہے ہیں. مگر ہمیں اللہ کرے کہ اس چیز کی نوبت نہ آئے، اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے اگر عوام تعاون کرے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھے، اور اگر گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو ماسک کا استعمال کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.